نصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزوجناهم بحور عين۔ آج آپ حضرات کے سامنے مختصر سے 3 کام بتلائے جا رہے ہیں۔ جو شخص ان 3 کاموں کو کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس حور عین کو طلب کرے گا اللہ اسے اس کا نکاح کر دیں گے۔ بہت آسان زبردست عمل ہے، سنیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں جو شخص ان کو ایمان کے ساتھ روز قیامت میں یا جنت کے روز قیامت میں لایا، جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا، اور جس حور عین کو طلب کرے گا عطا کی جائے گی۔ پہلا عمل، جس نے اپنے قرض خواہ کو اس کا قرض اکرام کے ساتھ ادا کیا، کسی سے قرضہ لیا تو اس کو وقت پہ ادا کر دے۔ دوسرے، اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کیا، باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، کسی نے قتل کر دیا تو اس نے اس کو معاف کر دیا۔ نمبر 3، دھیان سے سنو، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہت کم جگہوں میں ان سے روایت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی ان میں سے ایک کام کرے، کتنے اچھے لوگ تھے، کیسا اچھا سوال کیا، تینوں نہیں کر سکا، کوئی مقتول ہے ہی نہیں تو قاتل کو معاف کیا کرے گا؟ مقتول کسی کو قرضہ دیا ہی نہیں، غریب آدمی، یا لیا ہے دے ہی نہیں سکتا، وہ بھی نہیں عمل کر سکا، ایک کیا تو فرمایا، اور اگر کوئی ان میں سے ایک کام کر لے تو بھی یہ طبرانی میں یہ حدیث ہے، مجمع الزوائد میں ہے، کنز العمال میں ہے، الترغیب والترہیب میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اور جنت کے حسین مناظر کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ آج بس ان 3 عمل ہی پہ بات مکمل کی جاتی ہے۔ پہلا عمل کیا ہوا؟
قرض خواہ کو اس کا قرضہ اکرام کے ساتھ ادا کر دے، اپنے مقتول کے قاتل کو معاف کر دے، اور حور سے شادی کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ سب کو قل هو اللہ احد یاد ہے، 3 مرتبہ پڑھے تو ایک روایت میں ہے ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب، 10 مرتبہ پڑھا تو 3 قرآن ختم کا ثواب۔ ایک حدیث میں 10 مرتبہ کوئی قل هو اللہ احد پڑھے، کبھی بھی پڑھے تو جنت میں ایک محل بنتا ہے۔ اس میں ہے کہ نماز کے بعد ہر فرض نماز، اب 5 فرض ہیں، ان میں سنت و نوافل پڑھنے کے بعد جو وظائف بتائے گئے ہیں، چاہے وہ تسبیحات ہو یا یہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ہو، یہ چند سنتوں نمازوں کے بعد سنت موقتہ ہے، تو سنت موقتہ نوافل پڑھنے، پھر بیٹھ کر کے یہ وظائف و اوراد پڑھیں، جیسے ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، مختصر سے دعا مانگ کے فوراً سنتوں میں لگ جانا چاہیے۔ یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، اور یہ ہمارے اکابر کا بھی اس پہ عمل رہا ہے۔ اور جن کے پاس سنت موقدہ نہیں ہے، جیسے فجر ہے، عصر ہے، تو ان کے بعد تسبیحات پڑھنے کے بعد پڑھ لے، دعا مانگنے کے بعد پڑھ لے، لیکن اس کا معمول بنائے سورہ اخلاص 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرے، اور حور جو ملے گی تو گھر کے ساتھ ملے گی، حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح دنیا میں نیک بیوی عطا فرمائی، ایسے آخرت کے اندر بھی نیک بیویاں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔